درود ایسا پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے. توجہ بات شروع کی جائے. شورۂ آفاق آیت سے آغاز ہے میرے بیان کا. روزانہ نماز پنجگانہ میں آپ اسے دہراتے ہیں. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. مختلف خبریں ہیں قرآن کے نزول کی. ہاں، کبھی قرآن کہتا ہے رسول کے دل پہ نازل ہوا، کبھی کہتا ہے شب قدر میں نازل ہوا، کبھی کہتا ہے آسمانوں پہ نازل ہوا، کبھی کہتا ہے زمینوں پہ نازل ہوا، کبھی کہتا ہے جملتاً جملتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی کہتا ہے سارا ایک ساتھ نازل ہوا. یہ تناقض نہیں، حقیقت ہے. دل رسالت پہ نازل ہوا سارے کا سارا. کسی مجلس میں اگر توفیق ملی تو اس پہ بحث کریں گے کہ عقل رسالت سے قلب رسالت پہ اترا ہے قرآن. اور ایک لفظ کہنے لگا ہے غضنفر چار دانگ عالم ہر صاحب علم تک میرا یہ چیلنج پہنچا دینا، کائنات میں وہ مائی کا لال نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا جو میرے اس دعوے کے رد پیش کر سکے. قرآن ہے ہی معجزہ عقل. کیا کہہ رہے سمجھ میں آ رہی میری بات چل؟ پیچھے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ہاں، بیت المعمور پہ بھی دفعتاً نازل ہوا سارے کا سارا. اور پھر جیسی جیسی ضرورت تھی. اب ذرا جاگنا ہے. قرآن کسی مضمون پہ لکھی ہوئی کتاب نہیں شیعہ سنی بھائیو. جیسے آپ نے مجھے موضوع دے دیا نزول قرآن پہ خمسہ پڑھو. قرآن موضوع کی کتاب نہیں، قرآن تو ضرورت کی کتاب ہے. ہاں، یعنی جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسا وقت ویسی عادت. کسی کا ایمان لانا اچھا لگا، خوشی کی آیت بھیجی. کسی کا کلمہ پڑھنا بھی برا لگا، ویسی آیت بھیج دی.
میدان جنگ میں کسی کے لڑنے کی ادا بھائی، آیت بھیج دی، کسی کا بھاگنا پسند نہیں آیا، آیت اقرا سے شروع ہو کر الیوم پہ ختم ہونے والی کتاب، نقوی صاحب میں نے کہا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ ظہیر بھائی اقرا سے ہی شروع ہوا ہے نا، الیوم کی آیت پہ ختم ہوا ہے، آغاز بھی الف سے، اور انجام بھی الف سے، تو جیسا جیسا اہل لاہور ماحول تھا ویسی آیتیں بھیجی۔ لقدک صحرا میں اشارے میں کہہ دیا وہ پہنچا دے بات جو پہلے نازل کی جا چکے ہے تیری طرف، جب پہنچا لیا تو پھر الیوم اکملت لکم کی آیت آئی، یعنی ماحول کے مطابق آیتیں آئیں، مضمون کے مطابق نہیں۔ سر ٹکرا کے مر جائے عالم نہیں، علم حل کر ہی نہیں سکتا علی کے اس کمال کو کہ 3 دن کا علی رحل نبوت پہ لیٹا ہے، جو 23 برس میں ضرورتوں کے مطابق نازل ہونا تھا، وہ علی نے پڑھا کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علی دیکھ رہے تھے آگے کہ کوئی بھاگے گا، وہ پہاڑ پہ چڑھے گا، اللہ استسعدون ولا تلوون کی آیت بھیجے گا، وہ پڑھ دے گی، میں بستر پہ سو جاؤں گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی، میں رکوع میں انگوٹھی دے دوں گا، انما ولیکم اللہ کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی۔ یعنی جو بات مشیت میں تھی تھک گئے ہو تو ابھی وقت ہے، مجھے بتا دو۔ اچھا ہاں، چونکہ قرآن ہے کیا؟ سر اٹھانا، رسوائی ہے مشرکین کی، ملک اور چوتھی واجد، رسوائی ہے مشرکین کی، جگ ہنسائی ہے کافرین کی، حوصلہ افزائی ہے مومنین کی، اور مدح سرائی ہے امیر المومنین کی۔ اللہ جانے اس گھرانے سے خدا کو ربط کیسا مطلوب ہے، جو کرتے ہیں آیت، جو کہتے ہیں آیت، جو بولتے ہیں آیت، جو سنتے ہیں آیت، جو چاہتے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے محلے کے سر سے گزر گئے ہیں جملے، بھائی بستر پہ لیٹیں تو آیت، انگڑائی لے کے جاگیں تو آیت، گھوڑے پہ بیٹھیں تو آیت، باغ اٹھائیں تو آیت، تلوار چلائیں تو آیت، منبر پہ ہوں تو آیت، محراب پہ ہوں تو آیت۔ اللہ
اجانے کبریا کو مجبوری کیا ہے؟ محمد پھر محمد، علی پھر علی، ان کی نوکرانیاں جو بول دیں وہ یہ سیحاج فضا نہیں کہا تھا کہ ہم نے وجہ اللہ کے صدقے میں روٹیاں دی ہیں، نہ تجھ سے صلہ چاہتے ہیں نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا، وہی کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ویسے تسلیم شاہ آپس کی بات ہے، میں کہہ دوں نہیں، اپنی وجہ سے نہیں، میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، کسی کی رعایا ہوں کہ کسی کا مزاج پوچھوں گا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی مومن کا ظرف عقیدت نہ چھلک جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ جو فضا نے کہا وہی آیت بنی نا۔ تو نقوی صاحب کہنا یہی چاہ رہا ہوں، جن کی نوکرانیوں کا کلام قرآن ہو، چلے تو نہیں گئے دوستو؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، رد پیش کر، ہاں، خیانت نہ کرو۔ جی ہاں، دشمنی ہمارے حوصلے جوان کرتی ہے، پست نہیں۔ ہاں، بکواسیں لکھی جا رہی ہیں۔ غضنفر توسوی نے کہا قرآن مشکل تھا، علی نے آسان کیا، رسول کو نہیں آتا تھا۔ معاذ اللہ، یہ کب کہا میں نے کہ نہیں آتا تھا؟ میں نے تو یہ کہا قرآن مشکل تھا، اگر رسول ولادت کے وقت پڑھتے سمجھتا کون؟ بھائی نہ روکا کرو، ملانگے مومن اسے نعرہ لگانے دیا کرو۔ لگاؤ 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 لگاؤ، دگنا ٹائم ضائع کرتے ہو، فائدہ۔ جمال گلی گلی علی 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 علی، جمال جمال گلی گلی علی علی، رسول پڑھتے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ رسول کو آتا نہیں تھا قرآن۔ قرآن ہے ہی عقل رسالت کا معجزہ، لیکن اگر رسول آتے ہوئے پڑھتے، کس کو خبر ہوتی کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے؟ جب علی آئے
قرآن سمجھنے والا تھا، علی نے پڑھ دیا۔ جی جی اپنی بے علمی کو تہمت نہ بنایا کرو، نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیا کرو، ہاں سوال کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابے نقوی صاحب، جناب محمد بن حنفیہ سے میرے مولا امیر نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب تجھ میں ایک کمال پیدا ہو جائے گا تیرا ایک دشمن ہوگا، جب تیرے دو دشمن ہو جائیں سمجھ لینا تجھ میں دو کمال ہو گئے، جب تیرے لاتعداد دشمن ہو جائیں سمجھ لینا تجھ میں لاتعداد کمال ہیں۔ اگر تیرا کوئی دشمن نہ ہو اللہ سے معافی مانگنا کہ اس نے تجھے کمال سے خالی رکھا۔ جب بھی تسلیم شاہ پتہ چلتا ہے کہ لا تعداد دشمن ہے میں تو سجدے میں گر جاتا ہوں، ہاں کہ پالنے والے تیرے لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے خالی نہیں رکھا۔ ہاں میں راضی ہوں تم سے، کہو تو جاؤں۔ پچھلا محلہ چاہتا ہے کہ جائے جی جی نزول تو نہیں ہوا تھا، قرآن بھی میں نکاح ادا کیا تھا حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ جی جن کی نوکرانیاں جو بولے وہ آیتیں بن جاتی ہیں تو ابو طالب کا بولا ہوا آیت کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں میں یوں کہتا ہوں کہ فضا علی کے ظرف دھوتی ہے گھر کے، برتن کو عربی میں ظرف کہتے ہیں، فضا علی کے گھر کے ظرف دھوتی ہے، جو کہے قرآن بنتا ہے، اور ابو طالب خود علی کا ظرف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 ہاں، جس میں چونکہ جناب امیر خود فرماتے ہیں، خود برسر منبر کہا زہیر بھائی، اور 30,000 کے مجمع میں کہا، منبر ابیض پہ مسجد اعظم میں خطاب کے دوران کہا جب ہمارے بزرگ دیوار کعبہ کے سائے میں ان کی مسندیں لگتی تھیں، گاؤں تکیے کی ٹیک لگا کر میرا باپ ابو طالب اور چچا عبداللہ یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، دونوں کی صلبوں میں سے میں اور نبی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ہاں اب پتہ نہیں وہاں کیا کچھ چودھری واجد سن لیا ہوگا جناب ابو طالب نے، اس لیے وہی دیکھو سرکار حضرت عمران علیہ السلام حسنین دے دادے دے بلان طلبہ ذات واجب کی قسم، روئے زمین پر یعنی اس پنجے پہ جتنے یہ گٹھے پڑے ہوئے نا یہ زیادہ ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 14 یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں، ہاں یعنی ان انگلیوں پہ 3 ہیں اور اس پہ یہ نشان زیادہ ہیں، اس سے بھی کم لوگ ہوں گے جو قرآن کو من حیث القرآن کچھ سوچ سکتے ہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں، میں نے کہا سنا آپ نے، مہربانی ہے آپ کی، اور دیکھیں ایسا ہے نقوی صاحب صحیح خاج کہ قرآن میں صورتیں ہیں، قرآن میں آیتیں ہیں، قرآن میں حرف ہیں، قرآن میں لفظ ہیں، قرآن میں حروف مقطعات ہیں،
قرآن میں سجدے ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ اللہ، الہام کی طرح ملک اور بات آئی، الہام کی طرح۔ اور میں شاید اس سے وزنی بات پتہ نہیں کر سکوں گا ظہیر بھائی یا نہیں، آگے یہ تمہارا تحفہ ہے، سنبھال لو۔ اہل سنت کے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، اب مجھے ویسے شیعوں سے ایسے سنی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ہاں، ویسے شیعوں سے، ہاں، بندے کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ لگے ہو؟ انہوں نے، یہ وہی ابن ابی الحدید ہیں جن کا قصیدہ میں نے ظہیر بھائی آپ کو دکھایا تھا، ہاشمی تم بھی ساتھ تھے، یہ زیارات میں میرے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے دونوں حضرات۔ وہیں مولا کے گنبد پر گولائی میں لکھا ہوا ابن ابی الحدید معتزلی کا 80 شعروں پر مشتمل قصیدہ، مولا یعنی اس نے مولا کی تعریف کی، علی نے صلہ دیا کہ اس کے قصیدے کو اپنے گنبد کی زینت بنایا۔ اس نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی، جاگنا حلال زادو۔ شرح لکھتے لکھتے نقوی صاحب اس نے ایک جملہ لکھا، سنی عالم لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے امجد کہ میں کائنات کے ہر عالم کو، عوام کو نہیں، ہر عالم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ علی کے اس کلام کو سجدہ کریں۔ بھلے بڑی بات، جی جی، اہل سنت عالم کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کے علماء کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ علی کے اس کلام کو سجدہ کریں۔ سنی عالم نے یہ لکھا، کئی شیعہ علماء نے ناک بھون چڑھائی، ہیں علی کے کلام کو سجدہ کریں؟ ایک نصیری کیا کم تھے علی کو خدا کہنے والے، اب کلام کو سجدہ کرنے والا پیدا ہو گیا۔ اب دیکھتا ہوں مجتہدوں کا دشمن میں ہوں کہ تو، بات مجتہد کی تو مانتا ہے کہ میں۔ آیت اللہ جوادی آمولی کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ ابن ابی الحدید ایسا کہتا ہے، فلاں فلاں مجتہد ناک بھون چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مجتہدین کو ہو کیا گیا ہے، اور انہیں یہ پتہ نہیں کیا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں نہیں جن پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں نہیں جن پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، کہ اگر وہاں سجدہ واجب ہے تو علی بھی تو لسان اللہ ہے، جو اس کی زبان سے نکلے گا اس کا سجدہ کرنے میں قباحت کیا ہے، کمی کیا ہے، کہ جی کیا ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا، یہ چیزیں جو میں نے گنوائی، یعنی حروف تک کو نہیں سمجھا زمانہ، حرف۔ آج آپ کا بچہ 4.25 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، آپ سکول لے گئے، پہلے دن استاد کیا پڑھائے گا؟ شاباش جیتے رہو، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، الف بے، یعنی سبق وہ یہ جو پہلے دن آپ کے بچے نے پڑھا، الف سے یہ تک، حروف تہجی۔ قرآن میں بھی تو یہی ہے، جو الف استاد نے آپ کے بچے کو پڑھایا وہی قرآن میں ہے، جو بے آپ کے بچے نے پڑھا وہی قرآن میں ہے، جو یہ آپ کے بچے نے پڑھی وہی قرآن میں ہے۔ پھر جو بچے کے قاعدے پہ الف بے لکھی ہوئی ہے اسے کیوں نہیں چومتے ہو؟ سر سے تو نہیں گزر گیا میرا جملہ دوستو، بھائی اسے کیوں نہیں چومتے ہو؟ جو الف قرآن میں ہے وہ بھی یوں ہے، اور جو الف قاعدے میں ہے وہ بھی یوں ہے، شکل ایک ہے، پیکر ایک ہے، ہیکل ایک ہے، سیاہی ایک ہے۔ تم کہو گے نہیں نہیں
علامہ ہو کہ جاہل نہ بن، یہ الف بندے کا لکھا ہوا ہے، وہ خدا کا لکھا ہوا ہے، تو پھر جو اللہ کے 14 بولتے ہوئے قرآن ہے، اگر وہ تیری شکل میں آئے تو یہ نہ کہنا کہ مجھ جیسے ہے۔ میرا خیال ہے ملک اور اب مجھے جانا چاہیے چونکہ اب نعرہ یوں سمٹنا شروع ہو گیا۔ ارادے ہیں، اچھا انہی کو نہیں سمجھ سکا زمانہ ظہیر بھائی 14 صدیاں ہونے کو آئیں، بلکہ ہو چکی ہیں، 1400 سال میں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ حرف جو ہیں کیوں ہیں۔ 13 جگہ حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اور قانون یہ ہے نقوی صاحب علم الحروف کا چودھری واجد کہ مقررات کو گرا دیا جائے، یعنی جو حرف دوبارہ سے بار آئے انہیں حذف کر دو، ایک ایک بار والے حرف رکھ لو، پھر جملہ بنا لو، جو بنے وہی مقصد ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، حامیم تواسین تواسین میم کافا یا عین صاد حامیم عین سین کاف نون تاہا، یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں جب ان کے مقررات گرائے جائیں تو 14 حرف بچتے ہیں۔ ہاں میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع اور ہے، آپ کے اشرے میں اس پر بحث کر چکا ہوں۔ 14 حرف بچتے ہیں امجد، کون کون سے؟ صاد، رے، الف، تے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، 2 نقطے والا، نون، میم، سین، قاف، ہے، ہلال والا، یہ 14 حرف۔ اور جب شیخ آج جملہ بناتے ہیں تو پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ سراؤ تو علی حق کو نمسکو، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے علی کا راستہ ہی حق ہے، ہم تو اسی کو اپنائیں گے۔ آمین، آپ بھیجئے علی کا راستہ ہی حق ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی کو اپنائیں گے، اسی کو اختیار کریں گے۔ اچھا ایک راز ہے، جہاں تک بتانے کی اجازت ہے نقوی صاحب وہاں تک بتاتا ہوں، شاید صاحبان اشارت میں سے کسی کا نصیب جاگے، ہاں ان 2-3 منٹوں میں آپ سے داد نہیں چاہوں گا کیونکہ وہاں وہ داد والا مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی نے وہاں کہہ دی تو اس کی مہربانی، ہاں ورنہ میں نہیں چاہوں گا آگے داد کے مقام آ جائیں گے، میری طرف سر اٹھانا۔ اللہ کے جو اسماء ہیں یک حرفی سے 5 حرفی تک ہیں، اللہ کے نام نہیں، پہلے میں ایک حقیقت یاد دلاؤں پھر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ الف لام میم آغاز یہیں سے ہے، اور حروف مقطعات کا پہلا زینہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توجہ، منبر کی للکار ہے۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو جواب ملا الف اللہ، لام علی، میم محمد۔ سوال کیا گیا اللہ کا پہلا حرف، محمد کا پہلا حرف، علی کا درمیان والا کیوں؟ کہا رہتا جو درمیان میں ہے۔ جی خالق و
مخلوق کے بھی درمیان، خالق و مخلوق کے بھی درمیان، اور شب معراج مہمان اور میزبان کے بھی درمیان. العظمت للہ. جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. الف اللہ، لام میم اللہ، علی محمد وہ کتاب ہیں. جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں. تو اب یہ الف نام ہے اللہ کا، یہ حرف بھی اللہ کے لیے، یہ نام بھی اللہ کا. تو یہ یک حرفی نام ہے. دو حرفی نام بھی ہے اللہ کا. ہیں اور بھی ایک ایک مثال دے رہا ہوں. رب، رے اور بے، دو حرفی نام. نور، نون واو رے، سے حرفی نام. رحیم، چار حرفی نام. رحمان، پانچ حرفی نام. حروف مقطعات میں بھی ایسا ہی ہے. صاد، والقرآن ذی الذکر، صاد کی قسم، ذکر والے قرآن کی قسم. اور نزول قرآن کے فلسفے کے لیے چل کے آنے والے شیعہ سنی دوستو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن ذکر والا ہے، اور قرآن میں ذکر کہا ہی تین حقیقتوں کو گیا ہے. قرآن میں قرآن کو ذکر کہا گیا. جی جی. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، سورہ انبیاء کو پڑھنا. قرآن کو ذکر کہا. سورہ طلاق کو پڑھنا. قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے تمہاری طرف اس ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ تیسرا ذکر کون ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، اے رسول تو اسی کو ڈراتا ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے. صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے الذکر امیر المومنین، ذکر علی ہے. اب پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے. بگاڑ والا کون ہے، مجلس والا کون؟ رسول ذکر، قرآن ذکر، علی ذکر. اب اللہ کیا رہا ہے؟ والقرآن ذی الذکر، ذکر والا قرآن. یہاں قرآن کو تو ذکر نہیں کہا نا، یہ تو ذکر والا ہے. رسول پہ آیت بھیج رہا ہے، اس کی قسم کھالی سعاد میں. سعاد نام ہے تیرے نبی کا. کہہ رہا ہے اے محمد قسم ہے ذکر والے قرآن کی. تو پھر تیسرا ہی بچ گیا نا. نہیں، ہاضمے اور معدے برداشت نہیں کر رہے. بھائی قرآن تو خود ہو گیا ذکر والا، اس لیے یہ نہیں. اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے سعد قسم ہے ذکر والے قرآن کی. کہہ دوں، حالانکہ میں کہہ چکا کئی بار، لیکن تمہارے پلے نہیں پڑی. اب ذکر کون ہے یہاں؟ نہیں، اب ایسے نہیں. اب تک سارے نہیں جواب دو گے، چاہے سیری یہی ہو جائے، میں بھی بیٹھا ہوں تم بھی یہی رہو. کون ہے ذکر؟ کون ہے ذکر؟ کون ہے ذکر؟ کون ہے ذکر؟ تو ترجمہ کروں، اے محمد قسم ہے علی والے قرآن کی.
بات بھولی تو نہیں؟ صاد ایک حرف ہے، نون والقلم ایک حرف ہے، حامیم تاسین تاہا دو ہے، تاسین میم تین ہے، الف لام میم صاد، حامیم عین سین قاف، قاف یا عین صاد پانچ ہے۔ اور یہ جو صراط علی حق ہے نا نقوی صاحب، اس میں ایک راز ہے، معصوم فرماتے انہی حرفوں میں اسم اعظم ہے۔ اگر ظرف ہوا کرتے زمانے کے، میں کون، ہاں پتہ نہیں کتنی گرفت ہے میری زبان پر، جو جانتا ہوں اسے بھی ایسے کھل کے نہیں کہہ سکتا۔ سائیں خواج پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینے والی بات ہے، ایک اشارہ دے رہا ہوں جس کی سمجھ میں آیا، پہاڑ راستہ نہ چھوڑے میری ضمانت، تقدیر الٹا چکر نہ لے میری ذمہ داری، صراط علی حق کو نم سے کہوں، حق دو حرفی، علی تین حرفی، صراط چار حرفی، نم سے کہوں پانچ حرفی، حامیم عین سین قاف والے حرف بھی اسی میں ہے، کافا یا ان صاد والے حرف بھی اسی میں ہے، اور صراط ان کے علاوہ ہے، اور یہی اسم اعظم ہے۔ یہ میرا شاگرد بیٹھا ہے سامنے، یہ سن 82 سے مولا کی مجلس سے اس سے حلفاً پوچھئے، پتہ نہیں کیا کیا واسطے نہیں دیے، 3-4 دفعہ زیارات کے سفر پہ بھی میرے ساتھ گیا ہے، وہاں حرم میں بیٹھ بیٹھ کر بھی واسطے دیتا رہا ہے، اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم بتائیں، تو آج جتنا بتایا جا سکتا تھا وہ بتا دیا، اس سے آگے نہیں۔ اور آؤ صرف حرف ہی نہیں ہوتے نقوی صاحب، بس اسی کو سن لو اور سمٹ گئی میری بات۔ ایک حقیقت یاد آئی ظہیر بھائی، وہ حلالیوں تک پہنچاتا ہوں، اور اسی میں حقیقت اسم اعظم چھپی ہے۔ نہیں اچھا ایک منٹ، قرآن کہتا ہے نا کہ مجھے پڑھنے سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امجد کہہ رہا ہے ساڑھے تے مر جاندے نے، نہیں ہماری نیت جو مارنے کی ہوتی ہے، پہلے یہاں یقین پیدا کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہ ہو کے رہے گا۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کانپنا شروع ہو جائیں، دعا سے پہلے دل دھڑکنا شروع ہو جائے، دماغ میں چکر آئیں، دے گا کہ نہیں؟ اگر نجف کھڑا ہے پتہ نہیں علی میں دینے کی طاقت ہے یا نہیں؟ لاہور والوں جو بات یہ اضطراب سے شروع ہوگی، پھر ملے گا کیا؟ آؤ ایک واقعہ یاد دلاؤں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو روزوں کی تیاری کرو۔ موسیٰ کا نام سنا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو۔ بات اس چیز کی بات تھی، میں تمہارے مزاج کی بات کر رہا تھا، وقت کا تو میں نے شکوہ ہی نہیں کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم، اللہ سے گفتگو کرنے والا، روزانہ پہنچ جاتا تھا اللہ سے باتیں کرنے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تارتا رہا، کہاں جاتا ہے روز موسیٰ؟ ایک دن راستہ روک لیا، موسیٰ تو اللہ کا کلیم ہے، میرا ایک کام تو کرا دے چھوٹا سا۔ کیا؟ 16-17 برس ہو گئے میری شادی کو، اولاد ہی کوئی نہیں، بیٹا نہ صحیح بیٹی صحیح،
کوئی ابا کہنے والا تو ہو۔ موسیٰ نے کہا بات ہی کوئی نہیں، بیٹی کیوں؟ اچھا بیٹا ہی کیوں؟ بیٹے دلوائیں گے اللہ سے، میں اللہ کا کلیم ہوں، جاگنا حلالی ہو۔ پہنچا، اللہ میاں ایک آدمی ہے وہ بے اولاد ہے، اس کو کوئی 5-7 بیٹے دے دے۔ اللہ نے کہا مقدر میں نہیں ہے کوئی اولاد کر۔ جی اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے، کوئی اور بات کر۔ اچھا اللہ میاں ٹھیک ہے، مرضی کا مالک ہے۔ واپس آئے، اتنا سمو بھائی وہ اللہ نہیں مانتا، تیری تقدیر میں نہیں ہے، بس صبر کر۔ اچھا اب جس کو بتایا گیا اس کو تو اور لٹک جانا تھا، بسورتا ہوا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مجذوب، ایک ملنگ رہتا تھا، منہ سے کف بہتا ہوا، منہ سے جھاگ بہتا ہوا سامنے آ رہا ہے، منہ کے بسور رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ تو نے کہا یار موسیٰ سے بڑا سفارشی کہاں سے لاؤں، اس کی سفارش رد ہو گئی۔ اللہ سے بڑا قادر کہاں سے لاؤں، اس نے منہ موڑ لیا۔ بیٹی مانگی تھی وہ بھی نہیں ملی۔ کہا اچھا بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ یہیں سے تو مجھے شک پڑتا ہے کہ تم تھک گئے ہو۔ بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ ایک چاہیے یا زیادہ؟ یہ کیا کہ تو بول بھئی ایک ہی مل جائے نام کے لیے بڑا ہے۔ تو اچھا جب تو ایک پہ راضی ہے جا، 11واں مہینہ لگتے ہی تو باپ ہوگا۔ اور لاہور والوں ایسا ہوا، بیٹا ہو گیا۔ جو ہی ہوا نا نقوی صاحب، بچے کو نہلا دھلا کے غسل ولایت دے کے کپڑے میں لپاٹ کے وہ اسرائیلی نے ہاتھوں پہ لیا اور ٹھک موسیٰ کے پاس۔ کہ موسیٰ دیکھ لیا تیرا رتبہ بھی۔ کیا مطلب؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ کہا تیری سفارش تو رد ہو گئی۔ وہ جو مجذوب پھرتا ہے، وہ جو منہ سے جھاگ پہ بہاتا رہتا ہے، وہ جو بغیر قمیص کے پھرتا ہے، اس دھڑنگ سے سفارش کروائی، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ عالم جلال میں اٹھے موسیٰ، سیدھے سائیں جی ملک اور طور پہ، اللہ میاں میرا نام کاٹ نبیوں کے دفتر سے۔ کیوں موسیٰ؟ پریشانی کیا ہے؟ گھبرا کیوں رہا ہے؟ کیا یہ 2 ٹکے کے ننگ دھڑنگ کی مان لی؟ میں کلیم ہوں تیرا، نبی ہوں، العزم ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، میری کیا عزت رکھی 7 لاکھ آدمیوں میں؟ اچھا موسیٰ لڑنا بعد میں، تجھے راضی نہ کیا تو میں اللہ ہی نہیں، پہلے ایک چھوٹا سا کام میرا کر دے۔ ٹھیک ہے تو اللہ ہے تو مالک ہے، پہل تیری، اپنا کام بتا۔ کہا جا کل جب طور پہ آنا، مجھے کوئی آدھ شیر جتنا انسانی گوشت چاہیے۔ وہ لے کے آنا، اس کے بعد اگر میں تجھے راضی نہ کروں مجھے قادر بالذات سمجھنا چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے مالک۔ 7 لاکھ بندے تھے لاہوریوں، اب 7 کا بھی ظہیر بھائی ایک خاندان بنائے تو 1 لاکھ گھر، یعنی کم از کم 1 لاکھ گھر میں پھرے موسیٰ، اللہ کے نام پہ گوشت چاہیے۔ تو کہتے موسیٰ ہوش میں ہو؟ جیتا جاگتا گوشت کون کاٹے؟ زندہ بوٹی کون توڑ کے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کوئی اور بات کی ہوگی تو سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ مایوس ہو کے پریشان ہو کے جا رہا تھا، سامنے سے وہی دھڑنگ آ رہا تھا۔
गली अली 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 जमल 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 गली गली अली 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 हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद मंगला में लालत बेशुमार लालत बेशुमार जमत में लालत बेशुमार अंदर से पंडता लालत पंचली सवालत 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 लालत इरादे सामने से वही मजलूम ज़हीर भाई आ रहा था। मूसा परेशान क्यों है? ओ यार अल्लाह को जरूरत था कोई हाथ शेर जितना इंसानी गोश्त। 7 लाख बंदे के पास गया, किसी को हया नहीं है, एक बोटी नहीं काट के किसी ने दी। उसने कहा प्लेट भी ला, छुरी मुझे पकड़ा। जागते रहना जागते रहना। छुरी ली, यहां से लोथड़ा काटा, इधर से काटा, इस रान से, इस रान से, इस पिंडली से, इस पिंडली से, इस दोष से। मुझे लगा बस बस ये तो 5 किलो हो गया होगा। अल्लाह ने तो आज शेर कहा था कि मूसा तू भी बादशाह है, मैं यहां का दूं। अल्लाह कहे मुझे यहां का चाहिए था। ये कल या किसी मजलिस में बता दूंगा। का हो सकता है मैं इधर का दूं, अल्लाह कहे पिंडली का चाहिए था। मैं पिंडली का दूं, अल्लाह कहे पुश्त का चाहिए था। सारे नमूने दे दिए हैं, बेनियाज को जो चाहिए पेश कर देना। जब थाली लेके आया दूर से आवाज है, मूसा मसला समझ में आया? बड़े घूंसे तान के आया था कि नंग धड़ंग की मान ली, मेरी क्यों नहीं मानी? 7 लाख बंदे के पास फिरता रहा है, तू मेरा कलीम था, अपना दे दिया होता। बड़ी मोहब्बत थी मुझसे, अपना काट के दे